اور مسلمانوں میں دیکھا جائے تو تقریباً خالص مسلمان 1% بھی نہیں ہوگا، خالص صحیح مسلمان۔ حدیث قرآن آ رہی ہے، حدیث قرآن کے معاملے میں آپ کا فیصلہ آپ کیجئے گا، میں اپنا فیصلہ کروں گا، سوچوں گا کہ حدیث یہ ہے، میرا عمل یہ ہے، تو کیا میں پکا مسلمان ہوں، سچا مسلمان ہوں؟ تو خود اپنا آپ کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ میرا شمار اچھا مسلمان میں ہے یا برے مسلمان میں۔ سب حدیث و قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ پہلا نقطہ ہوگا آج کا پروگرام کا۔ نمبر 2 میں، یا جہاں سے میں شروع کرنا چاہوں گا، کہ سماج میں چھوٹے چھوٹے کچھ ایسے غلطیاں ہیں جو آدمی اس کو سمجھ نہیں رہا کہ یہ میری غلطی ہے۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آگے آ جائیے، کرسی لے کے آ جائیے، آپ لوگوں کو دیکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، آ جائیے۔ تو سماج میں ڈھیر سی ایسے چھوٹی چھوٹی غلطی ہیں جس کو ہم لوگ غلطی نہیں جانتے ہیں اور سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں اور گناہ کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 3 میں موقع ملے گا، یہ سب موقع کی بات ہو گئی۔ نمبر 3 میں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، اور وہ کون سی نشانی ہے جو باقی ہے، کون سی نشانی ہے جو اب تک آ چکی ہے۔ تو تقریباً ہزاروں سے زیادہ، یعنی ہزاروں سے بھی زیادہ نشانیاں تقریباً آ چکی ہیں جو شروع ہیں، اور چند ہی بڑی نشانیاں ہیں جو ابھی تک نہیں آئی۔ وہ قرب قیامت میں آئے گی، قیامت شروع ہو جائے گی، تو اس میں ہم کو بات کرنی ہے۔ اس کے بعد بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جو اہم ہیں اور بالکل اہم ہے کہ آج کے نوجوان تقریباً جو داڑھی نہیں نکلی یا منہ سے نکل رہی ہے، ایسے نوجوان جو ہمارے نوجوان ہیں، نئی نسل ہے، بچے ہیں، عام طور پر اس شباب کے اس طرح کا، یہ اتنے بگڑے ہوئے ہیں سماج میں، بال بڑا ہے اور ہپی کٹنگ ہے اور کپڑا لٹا کے پہنتے ہیں، موبائل میں رات دن لگے ہوئے رہتے ہیں، نماز کے قریب نہیں جاتے ہیں، تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ میرا ایک درد ہے آج کہ یہ جو دین سے اتنا دور ہو چکا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لڑکا، باپ ماں، مولوی، گاؤں کے لوگ، یا خطیب، یا جلسہ؟ ذمہ دار تو ہے، غلطی تو ہے ہماری۔ تو اس میں انشاءاللہ موقع ملے گا تو ہم بات کریں گے۔ فرشتے کن کے لیے دعا کرتے ہیں، اس پہ بھی اگر موقع ملے گا تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ دھیرے دھیرے ہم شروع کرتے ہیں نمبر 1 میں آج کے لیے، کہ جو سماج میں ڈھیر سی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جس کو ہم لوگ جانے انجانے میں کرتے ہیں، ان میں سے نمبر 1، بہت سے لوگ مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کے وقت ایک دعا پڑھتے ہیں، یغفر اللہ، کیا خیال ہے؟ مصافحہ کے وقت ایک دعا پڑھتے ہیں، دعا کیا ہے دعا پڑھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ دعا پڑھنا غلط ہے، نہیں جانتے آپ لوگ، کہیں سنے نہیں ہیں۔ اور اس طرح یہ جو جلسہ ہے، جو جلسہ ہم لوگ کرواتے ہیں اور ہوتا ہے جلسہ، اس طرح کا جلسہ ہوگا تو جو بھی تھوڑا بہت بچا ہے نا دین، یہ بھی ختم ہو جائے۔ لکھ لیجئے اس بات، جو جلسہ ہو رہا ہے اور جیسے جیسے مولویوں کو بلا رہے ہیں، اگر اس طرح جلسہ ہوتے رہے تو جو بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے جلسہ اچھے مولوی سے کیجیے گا، حدیث قرآن، اور خطبہ کو مضبوط کیجیے گا، خطبہ اچھے عالم دیں گے اور تیاری کے ساتھ دیں گے، اور اس عالم کا گاؤں والے مل کر کے 10 سے 15 ہزار تک مقرر کیجیے، اگر دین سیکھنا چاہتے ہیں تو۔ نہیں تو دین دھیرے دھیرے خطبہ بھی چلتا رہے گا، جلسہ بھی ہوتا رہے گا، دین سے ہاتھ بھی دھونا پڑے گا۔ کتنے جلسہ تو ہو ہی رہا ہے، موبائل کہاں سے آیا؟ جلسہ تو ہو ہی رہا، یہ ہپی کٹی کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب جلسہ کوئی اثر انداز نہیں ہے، ہنسی مذاق کھیل تماشا ڈرامہ یہی سب چل رہا ہے جلسہ میں۔ میلہ کھیلا جا کے دیکھ لیجیے، جتنے بیٹھے ہیں اس سے کئی گنا آدمی وہاں میلہ میں جلسہ سننے جا رہا ہے۔ ارے جلسہ سننے آ رہے ہیں کہ کیا سننے، وہ تو دیکھیں گے۔ تو بہرحال بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جبکہ یہ حدیث میں نہیں ہے اور قرآن میں بھی نہیں ہے۔ مصافحہ فقط مصافحہ کریں گے، مصافحہ کرتے وقت یغفر اللہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ صحیح ہے جی، یہ ہم لوگ کر رہے تھے، آج سے چھوڑ دیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اذان کی بات بہت سے لوگ دعا نہیں جانتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ بائیں طرف سے بولیے تو کوئی ایک آدمی کے اذان کے بعد کی دعا بولیے، بول سکتے ہیں؟ یاد ہے تو بولیے، یاد ہے تو بولیے، کوئی بات نہیں ہے۔
40 منٹ میں ٹائم بھی 35 بچا ہے، بولیے ایک آدمی ٹرائی کر لیتے ہیں اذان کے بعد کی دعا، یہاں سے اس پیلر سے لے کے یہاں تک۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بھائی کا، کیا نام ہے؟ آپ پڑھے ہیں لیکن غلطی ہو گئی، صحیح کر لیجئے گا، مولوی مولانا سے بول کر کے صحیح کر لیجئے گا، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہاں اتنے آدمی میں ایک آدمی بول رہا ہے، وہ آپ کی ہماری ذمہ داری تو نہیں لیا، ہر کسی کو بولنا چاہیے۔ بہرحال یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع ہے کہ اذان کے بعد جب 1-2% آدمی دعا پڑھتے ہیں تو پرانے خیال کے لوگ لاسٹ میں جو زیادہ پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یہاں تک پڑھنا چاہیے، یہی صحیح ہے۔ اس کے بعد ایک الفاظ بڑھا دیتے ہیں، انک لا تخلف المیعاد، صحیح ہے غلط ہے؟ انک لا تخلف المیعاد، یہ آج کے بعد نہیں پڑھیے گا، آج کے بعد پڑھیے گا نہیں، یہ بہت سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، آج کے بعد اس کو پڑھیے گا نہیں، انک لا تخلف المیعاد، یہ صحیح نہیں ہے۔ دو باتیں میں بولا، کیا دو بات بولیے بھائی؟ پہلی بات کیا بولا؟ ابھی دو بات بول دیا، پہلی بات کیا بولا؟ یا پرانا نہیں بولنا چاہیے، دوسرا کیا بولا؟ نہیں بولا، یاد رکھیے گا، یہ بھولنے والی تقریر سنیے گا تو فائدہ زندگی میں کچھ نہیں ہوگا، یہ دو باتیں یاد رکھ لیجیے، مصافہ کے وقت یغفر اللہ کچھ بھی نہ بولا جائے، نمبر 1، اور اذان کے بعد لا تخلف المیعاد یہ نہیں بولیے گا۔ نمبر 3 میں اذان جو ہماری آج ہوتی ہے، معاف کیجیے گا، پڑھے لکھے لوگ تو اذان دیتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، مدرسے کے بچے اللہ اکبر اللہ اکبر، بہت اچھی بات ہے، لیکن پرانے خیال کے لوگ جو اذان دیتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، آپ فیصلہ کیجئے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے غلط؟ میں بول رہا ہوں اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اب سارے علماء کرام، میں آپ ذمہ داری کے ساتھ پوچھ رہا ہوں، جواب دیجیے گا کہ کیا یہ اذان ہیش ہے؟ تو اتنے دن جو دیا اللہ اکبر، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جواب چاہیے مجھے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مدرسہ، مولوی، خطیب، یا کون ہوگا؟ گاؤں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے بولیے، جو اذان یہ 40 سال تک اذان ہوتے رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں بھائی کہہ رہا ہوں اذان نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے کہ اذان نہیں ہے، لیکن یہ غلطی اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ہمیں لوگ مولوی لوگ، گاؤں والے ذمہ دار ہیں، اچھے لوگوں کو پیسہ دے کے فری میں کیوں رکھ رہے ہیں آپ؟ ارے فری میں کیوں مؤذن رکھ رہے ہیں؟ مؤذن کو 10,000 روپیہ دیجیے، مؤذن رکھیے، اچھا پڑھا لکھا لوگ، مولانا کو اچھا رکھیے، 20,000 روپے تنخواہ دیجیے پورے گاؤں والے، حدیث قرآن پڑھ کے خطبہ دے گا، دین سیکھ سکتے ہیں آپ۔ بات نہیں کیجیے گا، سنیے، ایک دم نہیں، ایک دم بات نہیں کیجیے گا، معاف کیجیے گا مجھے، یہ میری بری عادت ہے۔ قرآن سورہ روم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دین کا معاملے میں لوگ جانکاری رکھتے ہیں دین کے معاملے، دنیا کے معاملے میں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے، کپڑا کیسے خریدنا ہے، گاڑی کیسے خریدنی ہے، کھانا کیا پکانا ہے، زمین کہاں خریدنی ہے، اب مکئی میں کھاد کون سا لگے گا، کہاں جاؤں گا تو میرا زیادہ پیسہ کمائی ہو سکتی ہے، کمانے کے لیے دلی، پنجاب، مہاراشٹر سب جاتے ہیں، لیکن اگر آپ سے پوچھے کہ جنازے کی دعا بتائیے، بتا دیجیے گا آپ لوگ؟ بتا دیجیے گا؟ چلے دائیں طرف جو کرسی میں بیٹھے ہوئے سب سے بولیے گا جنازے کی دعا، بولیے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ، بولیے، میں نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا، بولیے، ایک آدمی بولیے، جنازے کی 4-5 دعا ہیں، ایک بولیے۔ اور آپ لوگ مدرسے میں پڑھے ہیں، میرا چہرہ دیکھے اس لیے بول پاتے ہیں، مدرسہ پڑھنے والے بچوں سے وہ تو جانتا ہے، آپ لوگ بتائیے نا، مدرسے میں جو نہیں پڑھے بتائیے، اب کتنے دن سے ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں، بتائیے کتنے دن سے پڑھ رہے ہیں اور میت کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے۔ اب جنازہ پڑھنے کی جو دعائیں ہیں وہ تو مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں میت کے لیے، اور وہی دعا نہیں جانتے ہم لوگ، تو بتائیے افسوس ہے، یہ کہاں سیکھتے آپ؟
खुतबा नहीं सीखते, लेकिन खुतबा भी क्या बोलेंगे, जलसा में सीखना चाहिए, लेकिन जलसा क्या बोलेंगे। यहाँ तो इतनी शूर और लंबी तकरीर होती है बंगला जबान में, माफ कर दीजिएगा, सीखने और सुनने का भी मौका नहीं मिलता है। अरे सीखने के लिए करो यार, सुनाने के लिए करो यार, समझा के बोलो यार। कोई जरूरी है 5 घंटा तकरीर करना, 1 घंटा या आधा घंटे की तकरीर करो, हदीस कुरान की तकरीर करो, जो इनकी गलती है उनको बोलो, एक दुआ याद करा के जाओ। या ये दर्द किसी मौलवी में नहीं रहा, माफ कर दीजिएगा, ये दर्द किसी मौलवी में नहीं रहा। तो पेशावर खतीब है, आते हैं और मोटी रकम देके, और मकानी गांव वाले चंदा उठा के टेम्पू से लेकर के मोटी मोटी रकम देके, सीखते क्या है? पहले बोलिए आपको सिखाया क्या है? समाज बर्बाद के ठिकाने पर खड़ी है, समाज बर्बाद होने जा रहा है मेरे भाइयों, यही जलसा की वजह से। ये जलसा बंद कर दीजिए, इस मौलवी को बुलाना बंद कर दीजिए। बहरहाल माफ कर दीजिएगा, 40 मिनट में कितने बचे हैं मुझे नहीं मालूम। तशहुद में बैठते हैं, तशहुद में बैठ के बहुत से लोग कहते हैं कि जब उंगली हिलाएंगे तो अशहदु अल्ला इलाहा, ये सही नहीं है कहना, ये सही नहीं, बल्कि सही ये है कि जब आप तशहुद में बैठे तो शुरू से लेके सलाम फिरने तक इस उंगली को आप हिलाते रहें, यही सही है। लेकिन सिर्फ अशहदु पे उठाना जो लोग कहते हैं या जो आप सुने हैं, ये सही नहीं है, बल्कि शुरू से लेके आखिर तक आप उसको हिलाते रहेंगे, यही ज्यादा सही है। वुज़ू के ताल्लुक से बहुत से लोग ये समझते हैं कि 3-3 मरतबा ये धोना जरूरी है। वुज़ू के ताल्लुक से बहुत से लोग ये समझते हैं कि 3 मरतबा मुंह धोना, 3 मरतबा कुल्ली करना, 3 मरतबा पानी चढ़ाना, 3 मरतबा हाथ धोना, यही मतलब जरूरी है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन आपकी समझ, चलिए मैं समझता हूँ कि ठीक है एक नाई से, लेकिन जो सही है मैं आपको बता देता हूँ। सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा और कुतुब सित्ता, उसके अलावा मुस्नद अहमद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वुज़ू की कैफियत को बयान कर रहे हैं। गालिबन इस हदीस के रावी हज़रत अबी कतादा हैं, कह रहे हैं कि तवद्दअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतन, अल्लाह के रसूल एक मरतबा धोते थे, एक ही मरतबा करके वुज़ू बनाते थे। ये रावी कह रहे हैं, तो एक मरतबा ही अगर आप वुज़ू बनाते हैं तो ये जो ला हरज कोई दिक्कत की बात नहीं है, हदीस की तमाम किताबों में मौजूद है। दूसरी हदीस कह रहे हैं कि तवद्दअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रतैन, 2 मरतबा, तो 2 मरतबा भी धोना वो सही है। 3 मरतबा वाली हदीस भी मौजूद है, तो 1, 2, 3 अगर कोई एक ही मरतबा धोता है और पानी है उसके बावजूद भी तो ला हरज धो सकते हैं। सही बुखारी मुस्लिम की हदीस मौजूद है, 2 मरतबा भी धो सकते हैं और 3 मरतबा भी धो सकते हैं। लेकिन यहाँ नुक्ते की बात आपको याद रखनी पड़ेगी, 3 से ज्यादा मरतबा आज़ाए वुज़ू को धोना ये महापाप है। 3 से ज्यादा आप पढ़ नहीं सकते हैं, 3 कुल्ली 3, 4 नहीं कर सकते हैं, नाक में पानी 3 तक, लेकिन 4 नहीं, ये 3 लेकिन 4 नहीं कर सकते। हदीस, एक आराबी मतलब बिहार के रहने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे वुज़ू का तरीका सिखा दीजिए, सही वुज़ू क्या है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू का पानी मंगाए और उस देहाती आदमी को वुज़ू बना करके दिखाए। उसमें 3-3 मरतबा हाथ धोए, कुल्ला किए, नाक में पानी चढ़ाए और जब वुज़ू मुकम्मल कर दिया अल्लाह के रसूल, उसके बाद कहा, हाज़ा वुज़ू, ये है वुज़ू, फमन ज़ादा अला हाज़ा, जो इससे ज्यादा करे, मतलब 3 से ज्यादा धोए या 3 मरतबा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करे आज़ाए वुज़ू धोने में, तो फ़क़द असा व तअद्दा व ज़लम, क्या माना हुआ, कह रहे हैं कि उसने जुल्म किया, उसने हद पार किया और उसने बुरा किया। 3 मरतबा से ज्यादा आज़ाए वुज़ू को धोना सही नहीं है, बल्कि 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 लास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा मरतबा धोना सही नहीं है। ठीक है। वुज़ू के बाद एक दुआ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पढ़ते हैं आप लोग? कौन पढ़ते हैं आप? सही पढ़िए तो देखिए, पढ़िए तो सही। आप देहू नहीं,
और रसूल, और उसके साथ एक है अल्लाहुम्मा जअलनी। तो ये दो हदीस है, दो हदीस को मिला के एक दुआ शामिल करने के लिए, ये दो अलग हदीस है, ये अलग हदीस है, दोनों को मिला दिया गया है, दोनों के माने बड़े अहम हैं। और जो पहली अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के रसूल, इस हदीस के रावी हजरत उमर बिन खत्ताब है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वुजू बनाने के बाद कोई अगर ये दुआ पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और उसे ये कहा जाता है कि 8 दरवाजे यूट्यूबर हैं आप लोग, बात नहीं कीजिए, मेरी तकरीर रिकॉर्ड करने से फायदा नहीं होगा, मैं इधर उधर घूमते रहता हूँ, मेरा मकसद है कि रिकॉर्ड ही मत करो। भाई आप लोग अच्छे आदमी नहीं है, आप लोग इसलिए अच्छे आदमी नहीं है कि आप लोग फोटो काट के लड़की का फोटो चिपका देते हैं, करते हैं ना आप लोग, नहीं ऐसा नहीं कीजिएगा, ये गुनाह होगा, आप लोग गुनाह होगा। किसी के साथ लड़की का फोटो चिपकाना सही नहीं है, अमानतदारी के साथ उसकी बात को उसी तरह अगर आप डाल देते हैं तो जब भी सत्य जारी है, नेकी है, लेकिन अगर लड़की का फोटो छाट रहे हैं, ये छाट रहे हैं, वो छाट रहे हैं, तो आदमी जानते हैं मौलवी को देखने से पहले उस लड़की को देख करके, लड़की भी बहुत खूबसूरत लगाते हैं आप, तो लड़की से पहले क्लिक कर देते हैं, वो फोटो घूर घूर के और घुमा फिरा के वो लड़की ही देखते हैं, तो यहाँ आप गुनाह कर रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। इसलिए मैं रिकॉर्ड करने ही मना करता हूँ, तो मत करो रिकॉर्ड, जो बोल रहे हैं इसी पर अमल कर लीजिए, बात खत्म हो गई। रिकॉर्ड करने का नतीजा बहुत बुरा होता है, लड़की का फोटो, इसका फोटो, उसका फोटो, और लगा के छोड़ देते हैं आप लोग यूट्यूब में, गलत है, सही नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई वुजू के बाद ये दुआ पढ़ता है तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और उससे ये कहा जाता है कि जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। समझ लें, तो वुजू के बाद की ये दुआ जरूर पढ़ा कीजिएगा। मैं आपको याद करा दूंगा, अगर याद नहीं है फिर आप लोग बात कर रहे हैं, फिर आप लोग बात कर रहे हैं भैया क्यों बात कर रहे हैं, मैं मना किया, बात मत कीजिए, अगर जरूरत है तो आप कीजिए, मैं चुप रहता हूँ, नहीं कीजिए बात, मुझे डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो वुजू के बाद ये दुआ जरूर पढ़ा कीजिएगा, ये एक पैगाम था, जरूर इंशाअल्लाह भेजूंगा, ठीक है। नमाज में बहुत सी गलती होती है, इंसान से नमाज में बहुत सी गलती होती है, शायद मैं पिछले साल बोला था या नहीं बोला था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर बोला भी हो तो आपको याद नहीं, आप भूल गए, तो इसलिए मैं फिर दोबारा याद दिला देता हूँ। नमाज में बहुत से लोग गलती करते हैं। गलती नंबर 1, तकबीर तहरीमा को लेकर के, तकबीर तहरीमा सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं सारी बात, आप लोग सारी बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तकबीर तहरीमा कहते हैं आदमी जब पहली मर्तबा तकबीर बोलता है अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू करने के लिए, चाहे वो नमाज सुन्नत हो, नफल हो, फर्ज हो, कोई भी नमाज हो, तो पहली तकबीर का नाम है तकबीर तहरीमा। तहरीमा इसलिए कि आप अल्लाहु अकबर नमाज की नियत करने के बाद आदमी के लिए मोबाइल खोलना, मोबाइल में बात करना, किसी से बात करना, कहीं नमाज छोड़ के चले जाना और किताब पढ़ना, ये सब के सब हराम हो जाता है, इसलिए उस तकबीर का नाम है तकबीर तहरीमा। तो जब तक बंदा तकबीर तहरीमा ना बोले तब तक बंदा नमाज में दाखिल नहीं होता है। यहाँ गलती क्या होती है, मिसाल के तौर पर जमात चल रही है, जमात चल रही है, बाद में एक आदमी आया, पढ़ा लिखा नहीं है, जानकार नहीं है और कभी सुना भी नहीं है, तो आमतौर पर जो गलती होती है मैं आपको दिखा दूं, और आप लोग यूट्यूब बंद कर दीजिएगा, ज्यादा तो आएगा भी नहीं। मिसाल के तौर पर इमाम साहब रुकू में या इमाम साहब सजदे में, इमाम कहाँ है, रुकू में या सजदे में, रुकू में या सजदे में इमाम साहब है, एक आदमी पीछे से आया और आकर के, कोई दिखाएंगे या नहीं दिखा, कोई सजदा करे, मैं बोल देता हूँ, सुनिए यहाँ सिखाना, असल मकसद मेरी चीखना चिल्लाना नहीं है। एक बात अगर आप अगर याद कर लेते हैं, एक ही बात, तो हदीस मौजूद है, वयहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लक मिन हुमरिन नअम, ये हदीस मौजूद है। अगर एक आदमी आपके से इस पर अमल कर लिया ना, तो मेरे लिए जानते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया 100 करोड़ से बेहतर है मेरे लिए, एक आदमी अगर अमल कर लेते हैं। अरे तकरीर तो होती रहेगी, अभी तो घंटा 4 घंटा सुनेंगे और सुनते भी आए, यार मेरी बात को कम से कम वक्त निकाल के सुन तो लीजिए, देख तो लीजिए यार, जिंदगी को बदल तो लीजिए यार। आइए सजदा करें।
پیچھے سزا کیجیے جو غلطی آپ کی ہوتی ہے. یہ سجدے میں ہے، امام صاحب نماز پڑھائے، جماعت چل رہی ہے اور بہت سے لوگ آئے اور آنے کے بعد اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو اللہ اکبر ہے یہ تکبیر انتقال ہے، ابھی نماز میں داخل نہیں ہوا، صحیح ہے، نماز میں داخل نہیں ہوا. یہ غلطی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے لوگ؟ ہو رہی ہے غلطی؟ نہیں، ابھی نماز میں داخل نہیں ہوا بندہ. نماز وہ تکبیر سجدہ جانے والی تکبیر ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں چلا گیا، وہ تو اللہ اکبر سجدہ کی ہو گئی. لیکن نماز میں داخل ہونے کے لیے اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ. اس کے بعد امام رکوع میں ہے تو رکوع میں جا اور سجدے میں ہے تو سجدے میں جا. یہاں تکبیر تحریمہ سے آدمی غلط ہو جاتا ہے اور اس کی نماز نہیں ہوتی ہے یا بندہ نماز میں داخل نہیں ہوتا ہے. صحیح یا غلط ایسے لوگ کرتے ہیں تو یہ غلطی چھوٹی چھوٹی جو غلطی ہے اس کو تھوڑا سا ہٹا لیجیے گا. تکبیر تحریمہ. بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہونٹ نہیں ہلاتے ہیں. صحیح ہے، دیکھیں گے آپ، معاف کیجیے گا اور اس کو میں نے کئی بار کہا غلط کر رہے تھے، کیسے نماز پڑھی، پڑھا لکھا آدمی ہے تو عالم بھی غلطی کر رہے ہیں. یہاں دیکھیں جید عالم ڈاکٹر پی ایچ ڈی کیے ہوئے بیٹھے ہوئے شیخ استاد صاحب، ہم لوگ تو بہت سینئر ساتھی ہیں کشن گنج میں اور شیخ کے بعد ہم کہہ نہیں سکتے ہیں. دونوں جید عالم پچھلے سال کے سال بھی گئے. ہم نصیب والے ہیں کہ ایسے لوگوں کی صدارت میں بات کر رہا ہوں الحمدللہ. اور بہت قابل اور بہت ہی جید عالم علاقے کے پوچھئے ان لوگوں سے، میں ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ ہی نہیں ہلاتے ہیں. دل میں نماز نہیں ہوگی، آپ فائدہ نہیں ہے، نماز مت نہیں ہوگی، بلکہ دل میں دعا کریں گے، پڑھیں گے، جیسے دل میں کہیں گے، ظہر دل میں، عصر دل میں، مغرب دل میں، ٹھیک ہے پڑھیے، سنت وغیرہ دل میں پڑھ رہے ہیں لیکن ہونٹ ہلنا ضروری ہے. بغیر ہونٹ ہلے آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور یہ بہت بڑی غلطی ہے. یار ہفتے میں جمعہ کے دن جاتے ہیں 2 رکعت، شنیچر تو نہیں پڑھ رہے ہیں، اتوار تو نہیں پڑھ رہے ہیں، منگل تو نہیں پڑھ رہے ہیں، بدھ بھی نہیں پڑھ رہے، جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے 2 رکعت گئے، وہ بھی منہ بند کر کے آئے، چپ چاپ چلے گئے. زندگی میں پورے ہفتہ میں زیرو آپ کو ملا، کچھ نہیں ملا. اس لیے جب آپ نماز پڑھیں تو آپ دل میں دعا پڑھیں لیکن ہونٹ ہلانا ضروری ہے. ٹھیک اسی طرح جب آپ قرآن پڑھیں اور نیکی کی نیت سے تو ہونٹ ہلا کے پڑھیں. اگر مطالعے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو لا حرج، لیکن اگر نیکی کی نیت سے پڑھ رہے ہیں قرآن اور ایسے پڑھ رہے ہیں تو قرآن مطالعہ تو ہو سکتا ہے لیکن نیکی آپ کو نہیں مل سکتی ہے. نیکی کے لیے ہونٹ ہلنا ضروری ہے. کوئی بھی عبادت ہو آپ دل میں پڑھیں، دل میں دعا کریں لیکن ہونٹ ہلائیے گا، یہاں یہ غلطی ہے. صحیح ہے تو ہونٹ ہلا کے عبادت کیجیے گا، وہ عبادت قبول ہوتی ہے. نمبر یہ جو میں بولا ہوں 1 سال پہلے کی بات مجھے یاد ہے اس لیے میں آج نہیں بولوں گا. نمبر 4 میں سماج میں جو نماز میں غلطی ہوتی ہے، جی سر 2 منٹ میں پڑھ لیں. اس سے تو بہتر وہی ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں. شیخ ایک آدمی جلسہ میں کسی کو بول نہیں سکتا ہے. یہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے پروگرام اور خطبہ سے شروع کریں. میرا ماننا ہی ہے کہ خطبہ سے کام شروع ہو، یہ میرا ماننا ہے اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہے. جی اب جانتا ہی نہیں ہے تو سکھا ہی نہیں ہے، اس کو سکھایا ہی نہیں کوئی. آج آپ کو تکلیف ہے، شاید تکلیف مجھے بھی ہے اور مولویوں پر تکلیف ہے. مجھے سب سے پہلے مولویوں پر تکلیف ہے، اس کے بعد آپ پر تکلیف ہے. آپ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، مولوی آپ کو سکھانا نہیں چاہتا ہے اور سماج پر تکلیف ہے. گویا مولوی کو کیوں بلاتے ہیں آپ؟ اس لیے سماج پر میری تکلیف ہے. گانے والے مولوی کو مت بلائیے، حدیث قرآن بڑے بڑے عالم ہیں، ان لوگوں سے سنیے تکلیف. ان لوگوں کو بلائیے. وہ ضروری ہے کہ آپ جس کو بلا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے سارے دنیا کے لوگ جمع نہیں. آدھے گھنٹے کی تقریر ہو اور حدیث قرآن کی تقریر ہو اور اچھے عالم کو بلا کے تقریر کروائیے. یہ آپ کے لیے بھی لیکن سماج میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اور یہ فائدے والی بات ہو گئی. لیکن یہ گویا اور گانے والے مولوی کو ایک دم مت بلائیے اسٹیج میں. سماج برباد ہو چکا ہے، نوجوان برباد ہو چکے ہیں.
زندگی میں کچھ نہیں جانتے ہم لوگ. بہرحال نماز میں لباس میں جو غلطی ہوتی ہے، خاص کر کے نوجوان پینٹ پہنتے ہیں، پینٹ پہنیے منع نہیں کرتے ہیں، شرٹ پہنیے منع نہیں کرتے ہیں. آپ ٹائی لگائیے اور فل پینٹ لگائیے، اس میں اختلاف ہے ٹائی میں. بہرحال ہم اس پہ بھی بات نہیں کرتے ہیں. جو غلطی ہے لباس میں، غلطی جو لباس میں ہے، بہت سے نوجوان ٹائٹ پینٹ پہن کر کے جمعہ کے دن چلا گیا، اور شرٹ جب سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ اوپر اور پینٹ نیچے. صحیح ہے غلط ہے؟ اور دیکھیں کہ نہیں بھائی، اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ پینٹ پہن کر کے جو نماز میں جا رہے ہو اور پینٹ نیچے شرٹ اوپر، اور یہاں جو چمڑے نظر آئے گا تو نماز مت پڑھو، مت جاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوگی. اسلام کو مذاق سمجھ رہا ہے؟ نہیں. کوئی لباس پہننا منع نہیں ہے، الا یہ کہ مرد کے لیے عورت کے لباس، عورت کے لیے مرد کے لباس، یہ تو منع ہے، یہ تو منع ہے. لیکن وہ لڑکا یا وہ نوجوان جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں، پہنو پینٹ لیکن تھوڑا ڈھیلا پہنو، لیکن جب سجدے میں جائے تو سجدے میں یہ پینٹ نیچے اور ٹی شرٹ اوپر اور یہاں کے بال اگر نظر آ گیا تو یاد رکھو تمہاری نماز باطل، نماز نہیں ہوگی. یہ غلطی بھی آج کے نوجوان کر رہے ہیں. آپ کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، لباس کے سلسلے میں نے یہ بول دیا. سماج میں بہت سی برائی ہے، میں نے نماز میں بولا، اور اس کے بعد سماج میں ڈھیر سی برائی ہے. سماج کی برائیوں میں سب تو میں بول نہیں پاؤں گا، لیکن ان میں سے ایک برائی جو سماج میں لوگ کر رہے ہیں اور غلطی ہے اور صحیح غلطی ہے اور گناہ کا کام ہے، لیکن انجان میں جانے انجانے میں. مثال کے طور پر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کل آنا تو میں تم سے، یا کل میں آؤں گا، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب میں کل آؤں گا آپ سے ملوں گا. تو کل جو آؤں گا اور ملوں گا ڈائریکٹ آپ بول رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ شیخ صاحب صحیح ہے؟ مشاہد صحیح ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے. اب یہ بھی آپ نہیں جان رہے ہیں، لیکن جب بھی آپ کہیں کہ کل آؤں گا، پرسوں آؤں گا، کل پیسہ دے دوں گا، تو دے دوں گا مت کہیے، کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ کل دے دوں گا. کیا بولنا چاہیے؟ کیا بولنا چاہیے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ کل دے دوں گا، انشاءاللہ کل ملوں گا، انشاءاللہ کل آؤں گا، انشاءاللہ کل کوشش کرتا ہوں. لیکن یہ جو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کل آ جائیں گے، ٹھیک ہے کل ہم آپ کو دے دیں گے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ بولنا چاہیے اس کے ساتھ کہ انشاءاللہ، اللہ چاہا تو کل ہم ملیں گے، کل ہم آئیں گے، کل ہم آپ کو دے دیں گے. انشاءاللہ بولنا چاہیے. کوئی پیسہ خرچ نہیں لگتا ہے، لیکن آپ کو نیکی بھی ملتی ہے. اگر بغیر انشاءاللہ سے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ غلط کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں قرآن میں موجود ہے، سورہ کہف میں موجود ہے انشاءاللہ کے بارے میں. لیکن اگر یہاں بولنے جاؤں تو پھر وقت ضائع ہو جائے گا. مجھے ایسا لگتا ہے وہ وقت میرے پاس ہے بھی نہیں. انشاءاللہ کے بارے میں یہ قرآن میں موجود ہے، سورہ کہف جو 15 پارہ میں ہے. انشاءاللہ نہیں کہنے پر اللہ کے رسول کے پاس 15 دن وہی آنا بند ہو گئی تھی، وہی آئی نہیں تھی. 15 دن صرف انشاءاللہ نہیں بولا تھا. اس لیے تو جب بھی آپ کوئی بات کریں کل کے لیے، ملنا چاہے، آنا چاہے، دینا چاہے، تو ضرور آپ انشاءاللہ کہہ لیا کیجیے گا. اور نمبر 2 میں جو سماج میں برائی ہے، مرد تو روتے ہی ہیں، مرد بھی روتے ہیں، لیکن کسی کی موت پر عورتیں زیادہ روتی ہیں. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا ایک بار آگے آئیے، ڈاکٹر بیٹھے، آگے بیٹھے، تھوڑا سا آگے آئیے، تھوڑا سا. نیند آ رہی ہے، نیند آ رہی ہے آپ کو؟ نیند آ رہی ہے؟ نیند تو آئے گی، ابھی تو 2 بج رہا ہے، 1 بج رہا ہے، نیند تو کیوں نہیں آ رہی؟ جھوٹ مت بولیے، نیند تو آ رہی ہے. لیکن چلیے کچھ دیر اور سن لیجیے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کو سمیٹ لوں. جو اصل موضوع ہے میں تو ابھی بول ہی نہیں پاؤں گا اور وقت ختم ہو جائے گا. سماج میں ڈھیر سی برائی ہے. برائی میں کسی کی موت پر رونا جائز، رونا حرام. کسی کی موت پر جائز رونا اور حرام رونا. جائز رونا اور حرام رونا. جائز رونا کا نام ہے بکا اور حرام رونے کا نام ہے مخا. جائز رونے کا نام ہے کیا بولا؟ جو رونا جائز ہے اس کا نام کیا ہے؟ ارے ابھی تو بولا بکا. اور حرام رونے کا نام کیا بولا؟ کیا بولا؟ نوحا. نوحا کون رونا ہے اور کیسا رونا ہے؟ کسی کی موت پر چلا کے رونا.
بیٹا مر گیا، بیٹا کا نام لے کے ہائے ہائے کر کے رونا یہ حرام، اس کا نام ہے نوحہ۔ باپ کے موت پر چلا کے رونا، یہ عورتیں روتی ہیں زیادہ، عورتیں روتی ہیں زیادہ، تو عورتوں کو آپ گھر میں منع کر دیجیے گا، اور وہ بھی اسے سن بھی رہی ہے میرے خیال سے، تو یہ حرام ہے، ایک دم حرام۔ بیٹا مر گیا نہیں رو سکتے آپ، چلا کے نہیں رو سکتے ہیں، شوہر مر جائے چلا کے نہیں رو سکتے ہیں، باپ مر جائے چلا کے نہیں رو سکتے ہیں، نام لے کے نہیں رو سکتے ہیں، چاہے کوئی بھی مر جائے نام لے کے چلا کے نہیں رو سکتے ہیں، حرام حرام حرام۔ یہ سماج میں چل رہا ہے آج، کسی کے موت پر اتنا چیخ چلا کے عورتیں روتی ہیں، وہ حرام۔ اب اس کے سلسلے میں 2 حدیث ہیں، ویسے تو 3-4 حدیث ہیں لیکن 2 میں بول دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لطم الخدود وشق الجیوب، من لطم الخدود وشق الجیوب، اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، لعنت فرمائی ہے فلیس منا، فلیس منا کیا ہے اس الفاظ سے، فلیس منا، جی سورہ اللہ معاف فرمائے، من لیس منا من لطم الخدود، خدود گال کو کہتا ہے رخسار کو، کہنے کہ وہ عورت یا وہ جو روتے وقت رخسار پہ مارے اور گریبان پھاڑ کر چیرے، گریبان، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، کیسے بیٹا کا نام لے کے ہائے ہائے کر کے رونے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ میری امت نہیں ہے، نہیں میری امت نہیں ہے۔ جا کے اپنی ماں بہن کو سمجھا دیجیے گا کہ کسی کی موت پر چیخ چلا کے مت روئے، یہ حرام رونا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سے نہیں ہے، اسی لیے میت پر، موت پر نام لے کر کے چلا کر کے رونا حرام ہے، ایسا رونا ایک دم رونے منع کر دیجیے گا، اور آپ اپنی موت پر بھی بول دیجیے گا کہ جب میں مروں تو میری موت پر میرا نام لے کے چلا کے نہیں رو گے۔ اگر کوئی آدمی یہ نہیں کہا اور مر گیا اور گھر والے روئے تو مرنے والوں پر عذاب ہوگا۔ صحیح ہے؟ جی صحیح ہے۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ میت جس میت کے لیے اس کے گھر والے روتے گئے، اس میت کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے؟ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، اس میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے جس میت کے لیے اس کے گھر والے روتے ہیں۔ اگر وہ مرنے والا کہہ دیا کہ میری موت پر رو گے نہیں، اب رونے والوں پر عذاب ہوگا، ان کا گناہ ہوگا، لیکن اگر وہ وصیت کر کے نہ مرے تو مرنے والوں پر اس کے لیے قبر میں عذاب ہوگا، تو صحیح ہے۔ اسی لیے موت پر آپ نوحہ چلا کے نہیں رو سکتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن سماج میں برائی ہو رہی ہے، سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہم محبت نکال رہے ہیں۔ ایک آدمی کو میں جانتا ہوں، باپ بیمار تھا 2-4 سال، دوائی تو کبھی نہیں پوچھا، سر کبھی نہیں دبایا، اس کی خبر کبھی نہیں لیا، ہاسپٹل کبھی نہیں لے کے گیا، جوان بیٹا، لیکن جس دن مر گیا اتنا رویا، اس کو لگتا ہے کہ پورے خاندان میں اور 5 بھائیوں میں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کسی کی محبت تھی، جبکہ وہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ رو کے سمجھا رہے ہیں کہ میری محبت باپ سے بہت زیادہ تھی، یہ رونے سے معاملہ مت جیتو، روتا جھوٹا آدمی۔ اسی لیے میت پر چلا کے رونا صحیح نہیں ہے، یہ سماج میں چل رہا ہے۔ بہرحال آخری بات میرے خیال سے سماج کے تعلق سے، سماج میں ایک برائی عام خام ہوتی جا رہی ہے، اور اس مسئلے میں لگتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن کوئی سوال تو لوگ پوچھ ہی لیتا ہے، زہار کا مسئلہ۔ صحیح ہے؟ آپ کے علاقے میں کیا ہے نہیں ہے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میری جو بات ہے ہفتے میں ایک دن کوئی نہ کوئی سوال پوچھ لیتا ہے، مولانا کیا ہوگا پوچھئے، میری بیوی نے مجھے بات بول دیا، چل رہا ہے نا۔ اچھا شوہر بھی اتنا حرامی قسم کا ہے آج کل، جاہل ہے، معاف کر دیجئے گا، میں نے حرامی کہا برا نہیں مانیے گا، اور جاہل کہا برا نہیں مانیے گا، دونوں میں برا نہیں مانیے گا، مجھے تکلیف ہے اس لیے میں بولا۔ بہت سے لوگ اپنی بیوی کو مارتے ہیں اور مار کے بولتے ہیں کہ باپ کہا کہ ہم کو چھاڑو۔ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے نا؟
ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ میں پوچھ رہا ہوں، ایسے کرواتے ہیں کہ نہیں کچھ لوگ؟ بہت سے لوگ کرواتے ہیں. بھائی یہ حرام ہے، بھائی یہ حرام ہے. وہ بیوی ہے، وہ آپ کی ماں نہیں ہے، اور بیوی کے لیے یہ باپ نہیں ہے، یہ شوہر ہے. اگر کوئی شوہر اپنے بیوی کو ماں کہہ دے یا ماں کی طرح کہہ دے تو وہ بیوی حرام ہو جائے گی. اس کا نام ہے زہار. سمجھ رہے میری بات؟ جو لوگ شادی کر رہے ہیں یہ گناہ نہیں کیجئے گا، اور جو شادی کیجئے گا، جو کیجئے گا باقی ہے شادی، تو وہ بھی یہ گناہ نہیں کیجئے گا. اگر یہ گناہ آپ کرتے ہیں تو جانتے ہیں اس کا 14 ڈبہ تیل جل جائے گا. یہاں جو فیصلہ ہے، خبردار یہ گناہ مت کیجئے گا. خبر بیوی کو ماں نہیں بولیے گا، اور بیوی آپ کو باپ بھی نہ بولے. اگر کوئی ماں باپ اگر شروع کر دیا نا تو قرآن میں ہے، اس کا فیصلہ سن لیجیے کہ اس کا انجام کیا، اس کو بھگتنا پڑے گا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے. لیکن آپ لوگ کا مطلب بہت سے لوگ سنے بھی نہیں ہوں گے میرے خیال سے. لگتا ہے کہ نئی بات کر رہا ہوں. جلسہ میں تو بولنا چاہیے یہ سب بات جلسہ میں تو بولنا چاہیے، لیکن ہم لوگ بول بھی نہیں پاتے ہیں. ایسے ایسے معنی آ جاتے ہیں. قد سمع اللہ، دیکھ رہے ہیں میری بات؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. یہی بات آج جو بیوی کو مار کے باپ بلواتے ہیں، یہ باپ بلوایا نہیں تھا. ایک دن مذاق میں، یہی نہیں ہے، مذاق میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، مذاق میں، یہاں نام ہے دونوں کا، یہ مطلب تفسیر میں، مذاق میں ایک دن ایک شوہر اپنے بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے کہا انت علیہ کظہر امی، انت علیہ کظہر امی. اپنے بیوی سے کہا کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے. پیٹھ تشبیہ دے دی. بیوی اس کی حرام ہو گئی. اور نبی کے زمانے کی بات، تو وہ بیوی روتے روتے اللہ کے رسول کے پاس پہنچی اور بولی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھ پہ زہار کر لیا میرے ساتھ. اللہ کے رسول کے پاس کوئی جواب نہیں تھا حلال کرنے کا. زہار کا مطلب بیوی حرام ہو جاتی ہے. بہرحال پھر جواب آیا، یہاں لکھا ہوا، یہ بھی بات بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بیوی کو ماں کہے تو یہ زہار ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ زہار ہے. اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اس کی بیوی اس کے لیے حرام ہوتی ہے. اس بیوی کو، حرام بیوی کو حلال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے. نمبر 1 فتحریر رقبہ، یہ غلام آزاد کرنا پڑے گا. غلام تو ابھی ہے ہی نہیں، مسئلہ ہی ختم ہو گیا، تو غلام آپ کو سمجھاؤں گا بھی نہیں. میرے خیال سے خطیب بھی آ گئے لگتا ہے، کیا ہے تو سمجھانے کا جو وقت نہیں ہے، تو غلام آزاد کرنا پڑے گا. غلام کا زمانہ ختم، میں آپ کو سمجھاؤں گا نہیں. من قبل ان یتماسا، پھر میں آپ کو سمجھا دوں. کوئی اگر اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، بیوی حرام ہو جائے گی. اب سو نہیں سکتے اس کے ساتھ، سونا حرام، بستر میں جانا حرام، بیوی کے بدن میں ہاتھ لگانا حرام. اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ بیوی حرام. ٹچ نہیں کر سکتے آپ جب تک یہ 3 میں سے کوئی ایک نہ کرے. نمبر 1 غلام آزاد، غلام کا زمانہ ختم. نمبر 2 شہرین، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینہ روزہ رکھنا پڑے گا لگاتار. من قبل ان یتماسا، 2 مہینہ جس دن 60 روزے مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد بیوی کے بدن میں ہاتھ لگا سکتے ہیں. جب تک 60 روزہ نہیں رکھیں گے آپ تو بیوی کے بدن میں ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے ہیں. ابھی تک حرام ہے. ہاں اگر 10 روزہ رکھے اور ٹچ کر لیے، یہ 10 روزہ بیکار ہو گئے. آج روزہ 10 روزہ رکھے اور بیچ میں 2 دن چھوڑ دیے، پھر شروع سے رکھنا پڑے گا. صحیح ہے شیخ؟ یہی صحیح ہے نا؟ ہاں متتابعین، لگاتار رکھنا پڑے گا. 2 مہینہ لگاتار روزہ رکھیں گے، اس کے بعد وہ بیوی جس کو ماں بولے تھے آپ، وہ حلال ہو گیا، بیوی بنے گی. نہیں تو ماں رہ جائے گی، پھر وہ حرام ہوتے رہ جائے گی. خبردار یہ غلطی نہ کرو. اگر 2 مہینہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں لگاتار، تو نمبر 3 میں ہے فمن لم يستطع فإطعام 60 مسکینا، 60 مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا.
60 مسکین کو جب تک کھانا نہیں کھلائیں گے تب تک بیوی حلال نہیں ہو سکتی ہے. پہلے کھانا کھلائیں گے تب بیوی حلال ہوگی, تب اس کے بدن میں ہاتھ لگا سکتے ہیں. من قبل ان یتماسا, اس سے پہلے کرنا پڑے گا. اور یہ غلطی سماج میں بہت سے لوگ جانے انجانے میں کرتے ہیں, یہ غلطی نہیں کیجیے گا. اور سماج میں بہت سے غلطیوں میں ایک گناہ جو عظیم گناہ ہے, بہت سے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں. کیا خیال ہے سر؟ شاید اتفاق رکھیں گے میرے ساتھ, زیادہ تر لوگ نہیں دیتے ہیں, زیادہ تر لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. مت دیجیے زکوٰۃ, آپ کو دینے کے لیے کون, ہم تھوڑا آپ بولیں گے کہ آپ زکوٰۃ دیجیے. لیکن اللہ کی وعید تو سن لیجیے, یہ سب آپ کے پیچھے ہوگا جو ہونے والا, یہ تو سن سکتے ہیں, یہ تو کہہ سکتے ہیں. قرآن پڑھ کے آخری بات, اتنا وقت مجھے دے دیجیے شیخ, معاف کر دیجیے گا, تو اتنا وقت مجھے آپ دے دیجیے. بس اسی بات کے ساتھ اپنی باتیں انشاءاللہ ختم کروں گا. جو میرا اصل موضوع ہے میں بول ہی نہیں سکا, چلیے کوئی بات نہیں, میں تو علاقے کا ہوں, باہر کے جو لوگ ہیں ان سے سننا چاہیے. بہرحال سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الذین یکنزون الذهب والفضة, جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں, ولم ينفقونها في سبیل ولا ينفقونها في سبیل اللہ, اور وہ خرچ نہیں کرتے. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, کہہ دیجیے نا ایک دم, سونا چاندی رکھے ہیں, بھٹا رکھے ہیں, مکئی اگجاتے ہیں, دھان اگجاتے ہیں, کھیتی کرتے ہیں, اور زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, مت دیجیے. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ زکوٰۃ دیجیے, لیکن قرآن کہا کہ قیامت کے دن جو زکوٰۃ نہیں دے گا, دھان کا, گیہوں کا, مکئی کا, پیسے کا, سونا کا, چاندی کا, قیامت کے دن اسی پیسہ کو, جس پیسے کا زکوٰۃ نہیں دیں گے اسی پیسے کو, جس گیہوں کا عشر نہیں دیں گے اسی گیہوں کو, اللہ گیہوں بنائے گا, ہاں اللہ مکئی بھر مٹھا بنائے گا. اور یہ قرآن کے الفاظ ہیں, ایک ایک بڑھ کر ترجمہ کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کو عذاب کی دھمکی دے دو, بشارت دے دو ان کو, جہنم کے عذاب کے لیے منتظر رہے. جو بھی زکوٰۃ نہیں دیتا, جو بھی عشر نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ کہا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, اس کے لیے بشارت ہے عذاب علیم کی, دردناک عذاب, جہنم کی عذاب کی آگ میں جلایا جائے گا اس کو, اور اس کی بشارت ہے. بات یہی تک ختم ہو گئی, بات یہی تک ختم ہو گئی ہے, نہیں ختم ہوئی. اللہ کا غصہ دیکھو, قیامت کے دن جو پیسے کا آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے, یا جو مکئی کا عشر نہیں دیں گے, یا جو دھان کا عشر نہیں دیں گے, اس دھان کو, اسی پیسے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم میں تختی بنا کے ڈال دے گا. ٹھیک ہے, اس پیسے کو تختی بنا کر کے جہنم میں, جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. وہ آیت الفاظ کیا ہے, یوم یحمى علیہ, یوم یحمى علیہ فی نار جہنم, نار کے معنی آگ, جہنم, جہنم کی آگ, یوم یحمى علیہا. تو وہ جو پیسہ, جس پیسے کا زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے یا نہیں دیتے ہیں لوگ, اس پیسے کو تختی بنا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور خوب گرم کیا جائے گا. جس پیسے کا زکوٰۃ نہیں دیں گے اسی پیسے کو تختی بنا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور گرم, یوم یحمى علیہ فی نار جہنم, جہنم کی آگ میں دے کر اس کو تپایا جائے گا. جب خوب گرم ہو جائے گا, فَتُقْوَى بِهَا عَلَى جِبَاهُهُمْ وَظُهُورُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ. یہ الفاظ ہے, شیخ آپ بول دیں کہ اس کا معنی کیا ہے, میں بولنا نہیں چاہتا. فَتُقْوَى بِهَا, اس کو داغا جائے گا. مثال کے طور پر یہ آپ کا پیسہ جہنم میں ڈال دیا, خوب گرم ہوا, اس کو اٹھایا جائے گا, اور اٹھا کر کے فَتُقْوَى بِهَا, پہلا الفاظ کیا ہے, جنوبہم, جی ہے اس کو حاصل نہیں ہے, جنوبہم وظہورہم,
نہیں نہیں تین تین الفاظ ہے ابھی نہیں ابھی جنوبہم یہی تو ہے چلیے اس کو چھوڑ یہی ہم بول دیتے ہیں تو یہ مثال پھر سمجھاتا ہوں یہ آپ کا پیسہ جس کا زکات نہیں دیے جہنم میں ڈال دیا گیا یہ خوب گرم ہو گیا اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جباہہم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم جباہہم یہاں ٹھوکا جائے پیشانی پر قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن علماء موجود ہے اور بڑے عالم ہے پہلی کو بول رہا ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا جہاں غلطی ہوگی میں معافی مانگ لوں گا جباہہم آپ کا پیسہ گرم کیا جائے گا جس پیسے کا زکات نہیں دیں گے اس کو گرم کرنے کے بعد سب سے پہلے اٹھا کر کے جہنم سے نکال کر کے علی جباہہم یہ آپ کے پیشانی پہ داغا جائے گا یہاں نمبر ایک علی جباہہم وجنوبہم اس پہلو پر داغا جائے گا وظہورہم بیچ بیچ میں داغا جائے گا سہ پائیں گے آپ بولیے سہ پائیں گے آپ میرے بھائی سہ پائیں گے آپ تو پھر زکات دیجیے یہی قرآن کا فیصلہ قرآن کا یہی فیصلہ تو پھر زکات دیجیے آپ اگر لگتا ہے کہ سہ پائیں گے تو مت دیجیے آپ اگر لگتا ہے کہ نہیں سہ پاؤں گا تو پھر زکات دیجیے آپ بولنے کی ڈھیر سی بات ہے پہلے اٹھائے گا پیشانی پر پھر اس کے پہلو پر پھر اس کے ریڑھ کی ہڈیوں پر داغا جائے بات یہی ختم ہو گئی بات یہی ختم ہو گئی نہیں یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ پھر بولے گا اللہ تعالیٰ یہ تمہارا خزانہ ہے تم نے جو فقیر کو نہیں دیا تھا رشد نہیں دیا تھا زکات نہیں دیا تھا جمع کر کے رکھا تھا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ یہ تمہارا خزانہ ہے یہ تمہارا خزانہ ہے لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ آج مزہ چکو تمہارے خزانے کا یہ تمہارا وہی مکئی ہے جس مکئی کا تم نے کچھ نہیں دیا تھا زکات نہیں دیا تھا تیرے مکئی ہے آج اس لیے آپ اپنے فصلوں کا زکات ضرور دیا کیجیے گا ایک آخری حدیث اسی سلسلے میں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا یا اللہ یا اللہ یا اللہ معاف فرما دے مسلمانوں کو زکات کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ توبہ کیجیے آپ لوگ کہ آج کے بعد ہم لوگ ہر مال کا جو نصاب تک پہنچے گا ہم لوگ زکات دیں گے بولیے زکات دیں گے بولیے انشاءاللہ حدیث سنی آخری بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم یؤتی زکاۃ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ زکات نہیں دے رہا ہے مکئی ہے دیا 5 بیگھا لگایا عشر نہیں دیا دھان 5 بیگھا عشر نہیں نکالا 3 لاکھ روپیہ عشر نہیں زکات نہیں دیا سونا چاندی بہو بیٹی کے گلے میں ہے اس کا زکات نہیں دیا اللہ کے رسول نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا اللہ اگر کسی کو مال دیا اس مال کا وہ زکات نہیں دیا تو قیامت کے دن اللہ کے رسول جو کہیں وہی میں کہہ رہا ہوں آخری بات آج کے میرے لیے آپ کے اس اسناد میں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن آپ کے اس مال کو سانپ بنا دے گا اس مال کو اسی مال کو اسی مال کو سانپ بنا دے گا اور سانپ بنا کر کے گلے میں لٹکا دے گا یہ نہیں کہ بغل میں نہیں حدیث میں ہے کہ گلے میں لٹکا دے گا گلے میں لٹکا دے گا اور وہ سانپ بات کرے گا آپ سمجھے یا پھر دوبارہ سمجھاؤں آپ کو سمجھ رہے ہیں آپ کا مال جس کا آپ زکات نہیں دیں گے قیامت کے دن نبی نے کہا کہ سانپ بنا دیا جائے گا سانپ بنا کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا ہے وہ آپ کا پیسہ سانپ بنا دیا گلے میں لٹکا دیا اور وہ سانپ بن کے بات کرے گا 2 بات کرے گا زیادہ نہیں بات 2 ہی کرے گا کون زیادہ نہیں وہ سانپ بات کرے گا یہاں ڈسے گا اور وہ سانپ کہے گا انا مالک میں تمہارا مال انا کنزک میں تمہارا خزانہ یہی بات کرے گا
انا مالک میں تمہارا مال ہوں، انا کنزک میں تمہارا خزانہ ہوں، انا مالک میں تمہارا مال ہوں، تمہارا پیسہ ہوں، وہ پیسہ جس کا تم زکات نہیں دیا کرتے، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا پیسہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا پیسہ ہوں، الى یوم الحساب، الى وقت الحساب، کب یہ عذاب کب ہوگا جانتے ہیں؟ آخری فیصلہ کہ یا اللہ کا یا تو جنت یا تو جہنم، اور جنت اور جہنم کا فیصلے سے پہلے یہ حشر کا میدان جو حساب کے لیے ہوگا تو اس میں یہ سارے عذاب ہوں گے، وہ گلے میں سانپ لگتا ہوا رہے گا، سانپ ڈستا رہے گا، بات کرتا رہے گا، میں تمہارا مال، میں تمہارا خزانہ، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہ سانپ ڈستے رہے گا جب تک کہ حساب نہ ہو، اور حساب کے بعد یا تو جنت یا تو جہنم، جب تک نہیں جا رہے تب تک یہ عذاب ہوتا رہے گا اس کو۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو حدیث و قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہم مسئلہ تھا، اہم مسئلہ کل بھی نہیں بول سکا اور آج بھی نہیں مکانے ملا، معاف کر دیجیے گا، آپ لوگوں نے ٹائم مجھے کم دے دیا، میں ایسا سوچا نہیں تھا، میں سوچا تھا کہ 1 گھنٹہ تو ملے گا ہی، لیکن نہیں ملا، ہو گیا، لیکن آپ 40 بولے تھے شاید، وہ تو میرے ذہن میں ہے۔ بہرحال نماز ایک اہم مسئلہ میرے ذہن میں تھا، وہ رہ گیا ہے، مسلمان ہیں ہم لوگ، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ بات کرنی تھی، لیکن وقت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے جو خطبہ ہیں، حضرات ہیں، خطیب ہیں، میرے بھائی ہیں، وہ بھی کچھ سوچ کے سمجھ کے آئے ہوں گے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ یہی خیال میں ہاں مل جائے کہ نماز کے تعلق سے ان کا موضوع ہو اور آپ کے لیے فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ تعالیٰ خیر۔ یہ ہوتا ہے